لقمانی دواخانے سے میں آپ کا دوست حکیم قاری نعیم احمد آپ سبھی قابل صدر احترام نوجوانوں کو آج ہم بتائیں گے کہ نوجوانی کی حالت میں کون سا روگ پیدا ہوتا ہے۔ تو دنیا بھر کے تمام ہی نوجوان ساتھیوں کی خدمت میں حکیم لقمانی کا پیار بھرا سلام آداب جہید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، تمامی نوجوان ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہماری یہ ویڈیو جو کہ پوشیدہ امراض پر مشتمل ہے ضرور اول سے آخر سماعت فرمائیں۔ آپ سبھی قابل صدر احترام نوجوان سب سے پہلے ایک مثال سماعت فرما لیں۔ دوستو، جریان المنی ایک خطرناک روگ ہے۔ جو شخص بھی اس جریان المنی کے روگ میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اس کی جوانی، اس کی مردانگی ختم ہو جاتی ہے، اس کا سیکس ختم ہو جاتا ہے، اس کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کا انتشار، اس کی اسٹینڈنگ، اس کا اریکشن ختم ہو جاتا ہے، اس کا جوش جوانی ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو ضرور سماعت فرمائیں۔ دوستو، ایک مثال دیتا چلوں کہ انسان کی مثال ایک بلڈنگ، ایک مکان کی طرح ہے۔ اگر اس بلڈنگ کی بنیاد، اس کی نیو مضبوط ہوگی، اس کے اندر ہم نے اچھا مسالہ، اچھا سیمنٹ، اچھا لوہا لگایا ہوگا تو دوستو وہ مکان مضبوط ہوگا، وہ بلڈنگ مضبوط ہوگی۔ اور اگر ہم نے اس کی بنیاد میں بہترین قسم کا مال نہیں لگایا تو پوری کی پوری بلڈنگ چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو وہ بیکار ہوگی، گر جائے گی، ٹوٹ جائے گی، پھوٹ جائے گی، بیٹھ جائے گی۔ اسی طرح سے انسان دوستو بلڈنگ کی طرح سے ہے، انسان ایک بلڈنگ کی، ایک مکان کی طرح سے ہے، اور اس انسانی ڈھانچے، انسانی بلڈنگ، انسانی مکان کی بنیاد صرف اور صرف مردانگی پر رکھی گئی ہے۔ انسان کی مردانگی اگر مضبوط ہے تو انسان کو جلدی سے کوئی بھی روگ نہیں لگ سکتا ہے، انسان ہر روگ سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر انسان کو مرض لگ جائے، جیسے جریان المنی کی قسم سے، جیسے جریان ودے کی قسم سے، جریان مزے کی قسم سے، جریان الحسن کی قسم سے، اگر کسی کو کوئی روگ لگ جائے تو اس کی جوانی ختم ہو جاتی ہے، اس کا جوش ختم ہو جاتا ہے، اس کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، اس کا اریکشن ختم ہو جاتا ہے۔ تو دوستو لیجئے، جریان المنی سے متعلق آپ کی خدمت میں ویڈیو شیئر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ جریان منی کیوں ہوتا ہے اور کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ بعض نوجوانوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ جریان ہمیں کیوں پیدا ہو گیا۔ تو دوستو اس کی بہت ساری مختلف قسمیں ہیں، مختلف وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جریان المنی انسانوں کو پیدا ہو رہا ہے۔ دوستو یاد رکھیں، یہ مرض جس کو جریان المنی کہتے ہیں اپنی لاپرواہیوں، بے پرواہیوں، بد اعتدالیوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ مثلا بچپن میں، سن بلوغ میں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ہی جوانی، شباب، خوبصورتی کو ہشت میتھن، مشت زنی، اغلام بازی، کوکرم کی وجہ سے تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ اور وہ زمانہ ایک ایسا زمانہ ہوتا ہے کہ پھولنے پھلنے کا زمانہ ہوتا ہے۔ اگر اس وقت میں، اس جوانی میں کسی گندی چیز کی لت لگ جائے تو نوجوانی کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کثرت جماع یعنی کثرت سیکس کرنے کی وجہ سے بھی یہ روگ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آتشک، سوزاک، سب یہ روگ اکثر پیدا ہو جاتا ہے۔ دوستو بیداری میں یا خواب کی حالت میں یا وقت مباشرت، وقت سنبھوگ، داخل کرنے سے پہلے ہی یا داخل کرتے ہی، پیشاب کے پہلے یا پیشاب کے پہلے ہی قدر قبض ہو کر پاخانہ آئے تو اس وقت کامل یا قدر انتشار ہو کر، یعنی اسٹینڈنگ ہو کر، بلا ارادہ خیال کے جب دیگر ایسے کسی وجہ سے خود بخود
منی نکل جائے، ویریا خارج ہو جائے، تو دوستو خواب کی حالت میں یا قبض کی حالت میں یا کسی کو دیکھ کر کے گندی نظر ہم نے کسی پہ ڈالی اور دیکھ لیا اور اس کو اپنے دل میں اتار لیا، تو اس حالت میں اگر کسی کا ویریا خارج ہو جائے، کسی کے منی نکل جائے، تو اس کو جریان المنی کا عارضہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیں دوستو، سب سے بڑا نقصان جریان المنی کا یہ ہے کہ انسان کا اعضائے تناسل یعنی لنگ، اس کی اندری زکیل حس ہو جاتی ہے، یعنی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اس کے رگیں سرد پڑ جاتی ہیں اور وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ دوستو اس سب سے قوی حالت اس وقت ہوتی ہے جبکہ بچپن میں، نادانی میں، غلط سنگت میں، غلط نوجوان ساتھیوں کے ساتھ سن بلوغ میں کسی انسان نے کسی وجہ سے اپنے ہی ہاتھوں سے ہست میتھن مستزنی کیا اور اپنے ویرج کو، اپنی منی کو نکالا، اور اس کے بعد اس نے ٹھنڈے سرد پانی سے اپنے اعضاء کو، اپنی اندری کو، اپنے پینس کو دھو لیا، تو دوستو اس کی وجہ سے نوجوان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اس کی جوانی بالکل ملیا میٹ ہو جاتی ہے اور وہ کچھ ہی دنوں میں نامرد بن سکتا ہے۔ دوستو میں نے اپنے دواخانے کے اندر جو 1996 سے لے کر کے آج تک مردوں کے مردانہ گپت روگوں کا دیسی جڑی بوٹیوں کے دوارا گارنٹی سے علاج کر رہا ہوں، تقریباً 51,000 سے زیادہ جریان المنی یعنی گپت روگوں کے مریضوں کا علاج کیا، ان کی تشخیص کی، ان کا معائنہ کیا، تو دوستو ان میں تقریباً 95% مریض ایسے پائے گئے کہ جنہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے مستزنی کے ذریعے سے، ہست میتھن کے ذریعے سے اپنی زندگی کو، اپنی حسن خوبصورتی، اپنے شباب کو، اپنی جوانی کو ختم کیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے مریض ایسے تشخیص کیے کہ وہ جوان ہو گئے، شادی ہو گئی، یا جوانی میں ہی وہ سنبھوگ کرنے لگے، سیکس کرنے لگے، زنا خوری مکاری پر اتر آئے، یا شادی کے بعد انہوں نے کثرت کے ساتھ سیکس کیا۔ اس کی وجہ سے بھی نوجوان کوئی بھی انسان جریان المنی کے اس خطرناک روگ میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ دوستو جریان المنی کے روگ کی کیا کیا شناخت ہیں، کیا اس کی پہچان ہے، یہ بھی سماعت فرما لیں۔ دوستو میرے نوجوان ساتھیوں، جریان المنی کا مریض دن بدن بے حد کمزور ہونے لگتا ہے، دن بدن بے حد کمزور، نکاہت اس کے اندر آ جاتی ہے، اور جو کچھ وہ کھاتا پیتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی قیمتی غذا کیوں نہ ہو، سب کے سب اس کی منی کے ضائع چلے جانے میں نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ اور یہ سبھی کی سبھی غذائیں، چاہے وہ سونا یا چاندی ہی کیوں نہ کھا رہا ہو، ہیرے موتی ہی کیوں نہ کھا رہا ہو، جریان المنی کے روگ کی وجہ سے پیشاب کے راستے سے خارج ہو جاتی ہیں۔ دوستو مریض کے چہرے پر بے رنگی چھائی جاتی ہے، مردنی چھا جاتی ہے، اس کا رخ بالکل، رنگ و روغن بالکل ختم ہو جاتا ہے، چہرے کی ہڈیاں نکل آتی ہیں، کلے نکل آتے ہیں، شہوت طعام و جماع بہت کم رہ جاتی ہے، یعنی اس کا سیکس بہت کم رہ جاتا ہے، اس کی مردانگی بہت کم رہ جاتی ہے یا بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ خصیے یعنی اس کے فوطے لٹک جاتے ہیں۔ یاد رکھیں جن نوجوانوں کے فوطے، ان کے خصیے لٹک جاتے ہیں، یہ بھی نامردی کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ دوستو درد کمر، درد سر، کمر کا درد، سر کا درد، ہاتھ پاؤں کا درد، سستی، کاہلی، بے چینی بنی رہتی ہے، مغز حرام، مغز ضعیف اور تمام نظام عصبہ میں کم و بیش فطور آ جاتا ہے، بازو، ہاتھ اور ٹانگوں میں سستی اور جسم کے اندر سستی، ہاتھ کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلوے جلا کرتے ہیں دوستو، اور ان میں سے گرمی نکلتی ہے،
اور ہتھیلیوں میں سے کبھی کبھی پسینہ بھی آ جایا کرتا ہے، اور پیشاب موتر کرتے وقت ہلکی سی جسم کے اندر کپکپی بھی آ جاتی ہے۔ طبیعت ہر وقت مغمون، پریشان، ٹینشن، تفکرات میں مبتلا رہنے لگتا ہے جریان المنی کا روگی۔ دوستو جریان المنی والے کا مزاج نہایت چڑچڑا ہو جاتا ہے، وہ غصے خور ہو جاتا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ اپنے گھر والوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے لڑنے لگتا ہے، بچوں اور بوڑھوں کی طرح سے اس کا مزاج بن جاتا ہے، فاقہ کشوں کی مانند غصہ ور ہونے لگتا ہے اور ضد کرنے لگتا ہے، ضدی بن جاتا ہے، جسمانی و ذہنی کام کرنے میں سستی و کاہلی محسوس کرتا ہے، بلکہ رفتہ رفتہ یہ حالت ہوتی ہے کہ سوائے چپ چاپ اور خاموش اور اداس رہنے کے کسی کے کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، دل نہیں لگتا۔ خوف اس قسم کا ہو جاتا ہے کہ اگر رات کو دروازہ کھڑکی کھل جائے اور کوئی زور سے کھول دے، یا دن میں کوئی زور سے چلائے یا جھگڑا ہونے لگے، تو اس کا دل گھبرا جاتا ہے۔ اگر کوئی اس کے سامنے تیز آواز سے بولنے لگے تو اس کو غصہ آ جاتا ہے، لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اس کے دل پر دھکا سا لگتا ہے۔ جریان المنی کے اندر ایک یہ بھی بات پائی جاتی ہے کہ اس کو ہر کام کے اندر مایوسی محسوس ہوتی ہے، وہ ہر کام سے مایوس ہو جاتا ہے، اس کی امید ٹوٹ جاتی ہے، وہ خوشیوں سے دور رہنے لگتا ہے، خوشی، لذت اور بہتر زندگی سے دور بھاگنے لگتا ہے، اور خوش لوگوں کو، خوش مزاج لوگوں کو، اچھے لوگوں کو دیکھتا ہے تو وہ غمگین رہتا ہے کہ میں کیوں نہ ان لوگوں کی طرح سے خوش رہتا ہوں۔ لوگوں کو اپنی ہلاکت و تکلیف دہی پر تیار و مستعد دیکھتا ہے تو اپنے کو اندر تلخی محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جریان المنی کے مریض کے دل کے اندر، اس کے دماغ کے اندر بار بار ایک بات اور گھومتی ہے کہ وہ خودکشی کرنے پر بار بار سوچتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اور بہت سارے نوجوان جریان المنی کے روگ کی وجہ سے خودکشی کرنے پر مجبور بھی ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ نیند بھی کم آتی ہے، پوری رات جاگ کر گزارتا ہے، اور کسی خیال میں ہر وقت مریض گمسم رہنے لگتا ہے، یعنی وہمی پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ شور و غل اور آدمیوں کی رونق، چہل و پہل اس کو زہر لگتی ہے، ہر شخص سے نفرت کرنے لگتا ہے، پاگلوں کی طرح، بے وقوفوں کی طرح زندگی گزارنا پسند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جریان المنی کا روگی یادداشت خراب کر لیتا ہے، وہ ہر بات کو بھولتا ہے، اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے، پڑھ رہا ہے تو تمام کی تمام باتیں بھولنے لگتا ہے، کسی قسم کی ضروری بات بھی یاد نہیں رکھ سکتا۔ اور بعض جریان المنی کے روگیوں کی، بعض گپت روگوں کے روگیوں کی آنکھیں بھی، ان کی آنکھوں کی روشنی بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں، اور بعض جریان المنی کے روگیوں کے آنکھوں کے اندر گڈھے پڑ جاتے ہیں، آواز کسی قدر ضعیف و کمزور ہو جاتی ہے۔ جریان المنی گپت روگ کا روگی بات کرتے وقت اس کے زبان کے اندر لکنت ہو جاتی ہے، اس کے کانوں میں مختلف قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اس کو سانس لینے میں کبھی کبھی دقت بھی ہوتی ہے، پیٹھ پر پانی سا ٹپکتا محسوس ہوتا ہے، اور بعض جریان المنی کے روگیوں کے جسم کے اندر چیوٹیاں سے چلتی محسوس ہوتی ہیں۔ اکثر قبض، بدہضمی، واشتہا کاذب، ہول دل و مالا خولیا یا مرگی یا فالج، راشا، تپ دق، سل وغیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جریان المنی کے روگیوں کو میں نے اپنی ہی آنکھوں سے اور اپنے سامنے ان کو میں نے دیکھا،
ان کی تشخیص کی کہ بہت سارے روگی اس میں پاگل ہو گئے۔ ایک ضلع مراد آباد کا روگی جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی زندگی اس نے برباد کر لی، نوجوان، اور اس کا کاروبار بڑھیا، تقریباً 20-21 سال کا نوجوان میرے پاس آتا ہے اور میں اس کی تشخیص کرتا ہوں۔ میں نے ثابت کیا کہ اس کو تقریباً 80% جریان المنی کا روگ ہے، یعنی گپت روگ ہے۔ علاج شروع کر دیا، لیکن اس نے بے پرواہی کی، اس نے اس کو بہتر طریقے سے نہ لیا، اس نے پرہیز نہیں کیا، اور ایک ہفتے کی دوا لے کر کے گیا، پھر واپس ہی نہیں آیا۔ ہم نے ان کے گھر والوں سے کہا، جو کہ ہمارے پاس وہ دوائی کھا رہے تھے، ہم نے کہا کہ آپ کا لڑکا یہ بیکار ہو چکا ہے اور یہ پاگل ہو جائے گا۔ پھر ہمارے پاس شرم کی وجہ سے نہیں آیا یا کسی وجہ سے نہیں آیا، اس نے مختلف حکیموں سے اپنا علاج کرایا۔ کسی حکیم نے گرم دوائی دی اس کو، اور کسی حکیم نے ٹھنڈی دوائی دی، اور کسی حکیم نے اس کو سیکس کی دوائی دی، اور کسی حکیم نے اس کو کسی اور مرض کی دوائی دی، اور کسی حکیم نے انگریزی دوا گھول کر کے اس کو سیکس کی دوائی دے دی۔ بہرحال وہ اس حالت پر پہنچ گیا کہ وہ 1 سال کے اندر پاگل ہو گیا، اور آج بریلی پاگل خانے میں وہ ہے۔ یہ پچھلے تقریباً 6 مہینے کی رپورٹ ہے، اب پتہ نہیں، کیونکہ وہاں ان سے میرا رابطہ نہیں۔ میں تقریباً 4-5 مہینے مہاراشٹر رہا ہوں اور اس وقت دلی میں موجود ہوں، یہاں سے میں یہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں۔ دوستو، بڑا افسوس ہوا اس بچے کے اوپر۔ اس کے ماں باپ سے میں نے کہا کہ بھئی اگر اس بچے کا علاج صحیح ہو جاتا تو یہ یہاں تک نہیں پہنچتا، کیونکہ دوستو جریان المنی کے روگی کے دماغ کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ جریان المنی کے روگی کے دل کے بال کمزور ہو جاتے ہیں، اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے، اس کا دل گھبرانے لگتا ہے، وہ اختلال قبل یعنی ہارٹ کا مریض بھی بن سکتا ہے، وہ دماغی مریض بھی بن سکتا ہے، وہ ڈپریشن میں بھی رہنے لگتا ہے۔ یعنی ہر شخص سے گزارش ہے، چاہے وہ نوجوان ہو یا کسی بھی قسم کا ہو، اگر نوجوان ہے تو اس کا خاص خیال رکھیں، اور اگر نوجوانوں سے بڑے ہیں، ہماری عمر کے ہیں، تو اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ دوستو، ہم آج آپ کی خدمت میں جریان المنی سے متعلق ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں۔ کسی وقت اور موقع لگا تو جریان ودی سے متعلق، جریان مزی سے متعلق، جریان حص المنی سے متعلق بھی ویڈیو آپ کی خدمت میں نشر کریں گے۔ دوستو، جریان المنی کے علاج سے پہلے ہر ایک شخص کو، ہر ایک حکیم کو تصدیق کر لینا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد میں اس کا ایکسپیریمنٹ، اس کی دوائی شروع کی جاتی ہے۔ پہلے اس کی تصدیق، اس کا معائنہ ضروری ہوتا ہے کہ جو شے، جو رطوبت، جو پس، جو گندگی اس کے پیشاب میں نکل رہی ہے، اس کے موتر میں نکل رہی ہے، آیا وہ ودی ہے یا مزی ہے یا وہ منی ہے۔ دوستو، اس سے متعلق بعد میں ویڈیو نشر کی جائے گی۔ ہاں، اتنا بتاتا چلیں کہ جریان المنی کی تشخیص یہ ہے کہ جب اس کا پیشاب آتا ہے تو وہ اس کی جو منی ہوتی ہے وہ نہایت وزنی ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے، اور جب نکلتی ہے تو اس کو لذت اور اس کو مزہ محسوس ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے نکلے، سنبھوگ کے ذریعے سے نکلے، ہاتھ کے ذریعے سے نکلے، پیشاب کے ذریعے سے نکلے، تو اس کو لذت، مزہ محسوس ہوتا ہے۔ اور دوستو، منی کی بو بھی ایک خاص قسم کی ہوتی ہے۔ جریان کے روگی کا پیشاب جس میں منی گرتی ہے نہایت غلیظ، گاڑھا و سفید رنگ کا ہوتا ہے، اور جریان المنی کے پیشاب اس کے موتر کے اندر چھیچڑے سے ملے ہوئے صاف دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ دیر پیشاب برتن میں رکھ دیں تو منی کے کیڑے، منی کے اندر چھیچڑے بالکل صاف نظر آئیں گے۔
دوستو اس کا علاج یہی ہے کہ پہلے تشخیص کی جائے کہ یہ جریان المنی ہے، جریان الودی ہے، یا جریان المزی ہے، یا جریان حس المنی ہے۔ سب سے پہلے اس کی تشخیص، اس کا معائنہ ضروری ہے، تب اس کا علاج کیا جائے۔ اور علاج سے پہلے اول کامل طور پر اس کو بتایا جائے کہ بھائی پرہیز ضروری ہے، پرہیز نہیں کیا تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ دوستو اگر ایسا شخص جو اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر چکا ہے، اپنی زندگی کو داؤں پر لگا چکا ہے، اپنے ہی ہاتھوں مشت زنی کے ذریعے، ہست میتھن کے ذریعے، سیکس کے ذریعے اپنی زندگی کو، اپنے شباب کو، اپنی جوانی کو ختم کر چکا ہے، تو سب سے پہلے آپ اگر اس روگ میں مبتلا ہیں، اس گندی عادت میں، کار شیطانی میں مبتلا ہیں، تو سب سے پہلے آپ قسم کھائیں کہ آج کے بعد ہم اپنے ہاتھوں سے یہ کام نہیں کریں گے۔ آپ کو قسم کھانا پڑے گی۔ اس کے بعد ہم علاج کرتے ہیں۔ دوستو اگر جلق یعنی کرم کا عادی بن چکا ہے تو اس گندے عیب سے اس کو ہر حال میں توبہ کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر اس کے دماغ میں مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں، گندی گندی باتیں آتی ہیں، گندے گندے خیالات آتے ہیں، یا کسی سے فون پر گندی گندی باتیں کرتا ہے، یا پورن فلم دیکھتا ہے، سیکسی ویڈیو دیکھتا ہے، بلو فلم دیکھتا ہے، تو ان تمام ہی گندی شیطانی حرکتوں سے اپنے کو بچانا ہوگا، قسم کھانا ہوگا کہ ہم آج سے یہ کام نہ کریں گے۔ تو دوستو ہم انہی روگوں کا علاج کرتے ہیں، انہی روگیوں کا علاج کرتے ہیں جو ہماری باتوں پر عمل کریں۔ اس کے علاوہ دوستو ایسے روگی کو چاہیے کہ اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کرے، اچھے نوجوان ساتھیوں کی سنگت اختیار کرے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہے، ہر وقت مریض کو صاف رہنے کی کوشش کرنا چاہیے، صاف رہنا چاہیے۔ اور اچھی چیزیں، اگر موبائل دیکھتا ہے تو اچھی چیزیں دیکھیں، بزرگوں کے، نیک لوگوں کے، بدوان لوگوں کے واقعات سنیں، اچھی چیزیں دیکھیں جو اس کو سیکس کی طرف، سمبھوگ کی طرف، ہست میتھن کی طرف، مستزنی کی طرف، کوکرم کی طرف مائل نہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ دوستو سادہ غذائیں، سادہ کھانا کھانا چاہیے۔ دال، سبزیوں کا استعمال کرے، ہری سبزیوں کا استعمال کرے، شراب، گوشت وغیرہ قطعاً دور رکھے، ورزش کرے، اور صبح شام گھومے، سیر و سیاحت کرنا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوستو یہ کچھ باتیں تھیں کہ جو دل کے اندر ہمارے آئی اور ہم نے ان کو آپ کی خدمت میں شیئر کر دیا۔ اگر آپ حضرات بھی اس جریان المنی گپت روگوں سے مبتلا ہیں اور گپت روگوں کی وجہ سے آپ پریشان حال ہیں، آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو چکی ہے، اور آپ گپت روگ کی وجہ سے اپنی زندگی کے اندر خون کے آنسو بہا رہے ہیں، گھٹ گھٹ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، آپ ہر وقت غم میں رہتے ہیں، پریشانی کی حالت میں رہتے ہیں، یا آپ شادی شدہ ہیں اور آپ جریان منی کے روگی ہیں، یہ بھی یاد رکھیں دوستو کہ جریان المنی کے روگ کا اگر علاج نہ کیا گیا، گپت روگوں کا اگر جوانی میں ہی، شروع میں ہی علاج نہ کیا گیا، تو یہ روگ مرتے وقت تک، 100 سال تک بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا جب تک علاج نہیں ہوگا، کیونکہ تمام کے تمام اعضاء، تمام کی تمام رگیں، تمام کی تمام ماس پیشیاں، تمام کی تمام رسیں، نسیں، پٹھے، شرائین اس کے سکڑ جاتے ہیں، کمزوری آ جاتی ہے، ان شرائین کے اندر، ان رگوں کے اندر ٹھنڈا پن آ جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اعضاء تناسل کے اندر، لنگ کے اندر، پینس کے اندر ایک بھی ہڈی نہیں دوستو، تمام کی تمام اس کے اندر رگیں موجود ہیں، شرائین موجود ہیں، اور نسیں موجود ہیں، اور نسوں کا ہی سارا کا سارا کھیل ہے دوستو۔ تو جریان یعنی گپت روگی کا جو روگی ہوتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے
تب بھی یہ روگ اس کے اندر سے نہیں جا سکتا جب تک وہ اپنا علاج نہ کرائیں۔ اگر آپ کو یہ روگ ہے، آپ گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، یا اس روگ کی وجہ سے آپ کے بچے بھی پیدا نہیں ہو پا رہے ہیں اور زمانہ ہو گیا ہے کوشش کرتے کرتے، لیکن آپ بے اولاد مایوس پریشان بنے ہوئے ہیں، تو دوستو اپنے مرض کے بارے میں ہم سے بتائیں۔ آن لائن بھی آپ حضرات ہم سے دوا منگا سکتے ہیں۔ آپ کو پہلے بات کرنی ہوگی، آپ کو اپنی پوری کی پوری ڈیٹیل آپ ہم سے شیئر کریں گے، ہم سے بتائیں گے، تب آپ کو دوائی آپ کے پاس کوریئر کی جائے گی، بھیجی جائے گی۔ اور انشاءاللہ الحمدللہ ہم نے اسی مہینے میں بھی بہت سارے روگیوں کا علاج کیا ہے کہ جو اسی روگ میں مبتلا تھے۔ دوستو یہ بھی یاد رکھیں، اگر جریان المنی یعنی گپت روگ کے اگر کسی وجہ سے شادی کے بعد بچے پیدا بھی ہو گئے اور اس کی مردانگی میں کمی ہے گپت روگ کی وجہ سے، تو دوستو اس کے بچوں کے اندر بھی کمی ضرور ہوگی، ہر حال میں ہوگی، کیونکہ باپ کے اعضاء کمزور ہیں تو اولاد کے اعضاء بھی کمزور ہونے لازمی ہے۔ دوستو یہ ویڈیو ہماری اگرچہ لمبی ہو چکی ہے، طویل ہو چکی ہے، لیکن دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم نے اپنے دل کی بات آپ تک پہنچائی ہے۔ دوستو ہم نے آپ کو اپنا بھائی مانا، ہم نے آپ کو اپنا بیٹا مانا، ہم نے آپ کو اپنا باپ مانا، اور ہم نے آپ کو اپنا دوست مانا، جس کی وجہ سے ہم نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اگر کسی بھائی کو یہ الفاظ برے لگیں یا اس کو پسند نہ آئے تو دوستو میں تہہ دل سے گزارش کر رہا ہوں کہ میری غلطی کو معاف کرنا۔ دوستو میں نے اس ویڈیو کے اندر حقیقت بیان کی ہے، حقیقت زندگی بیان کی ہے، حقیقت مردانگی بیان کی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو کئی بار سنیں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں کہ جو کار شیطانی اپنی زندگی اپنے ہی ہاتھوں سے تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ دوستو ہمارا موبائل نمبر ہے 9917571125۔ اپنے دوست حکیم قاری نعیم احمد کو نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔